کس شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کانپ رہا ہے، شمشیر وقف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ کون نہیں جانتا حضرت عباس کو اور ان کی بہادری کے بارے میں، لیکن آج ہم جانیں گے کچھ حضرت عباس کے ایثار کے چند نمونے۔ جی ہاں، حضرت عباس علمدار اپنی زندگی کے آغاز ہی سے ہر مقام پر امام مظلوم کے لیے ایثار کرتے رہے۔ آپ کی عادت تھی کہ جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت نہ لیتے اس وقت تک ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر اجازت مل جاتی تو آپ حضرت امام حسین کے حضور اس طرح سے بیٹھتے تھے جس طرح سے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھائی جان کہہ کر خطاب نہیں کیا تھا۔ آپ جب بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے تو آپ انہیں یا سیدی یا مولا یا ابن رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی اپنے امام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام کہلایا، البتہ شہادت کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصرار پر انہیں بھائی جان کہہ کر پکارا تھا۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی تو آپ اپنے آقا مولا کو اس پر مقدم رکھتے تھے۔ ایک بار آپ کا عمدہ انگوروں کا گچا ملا تو آپ دوڑ کر دہلیز عصمت پر گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں عمدہ انگوروں کا کھچا اپنے آقا مولا امام حسین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کا ایثار ہی تھا کہ آپ نے اپنے آقا مولا کی حفاظت میں مدینہ چھوڑا اور مدینے سے لے کر مکہ تک امام مظلوم کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر مکہ سے لے کر عراق تک ہر مشکل مقام پر اپنے امام کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دیتے رہے۔ یہ سفر کوئی آسان سفر نہ تھا، یہ سفر لک اور دک صحراؤں کا سفر تھا۔ دشمن ہر وقت گھات میں تھا، قدم قدم پر بنی امیہ کی دھمکیاں مل رہی تھی اور بنی امیہ کی جاسوس ایک ایک لمحہ کی رپورٹ دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید شہداء امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو آپ نے بطور یہ پڑھا، موسیٰ ڈرتا اور سہتا ہوا گھر سے نکلا۔ حضرت ابوالفضل عباس نے اپنے وفاداری کی وجہ سے ایثار کی بلند و بالا چوٹیوں پر قدم رکھا تھا۔ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب امام مظلوم علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا اور جوں جوں روز عاشور قریب آتا گیا حضرت عباس کا جذبہ ایثار میں اتنا اضافہ ہوتا گیا۔ جب بنی امیہ نے دریا پر پہرے لگائے اور قافلہ حسینی پر پانی بند کیا اور خیام میں العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی تو حضرت عباس نے اپنے حصے کا پانی امام کے معصوم بچوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کا جذبہ ایثار اس وقت عروج پر دکھائی دیتا ہے جب عبداللہ ابن ابی المہل بن حزام کا غلام قزمہ نے کربلا پہنچا تو وہ ابن زیاد کی طرف سے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان لکھوا کر آیا۔ واضح رہے کہ عبداللہ ابن ابی المہل حضرت عباس کی والدہ ماجدہ حضرت ام البنین کا بھتیجا تھا، اور وہ کوفے میں ابن زیاد کے پاس گیا اور اس سے کہا، میرے پھوپھی کے بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں، میری خواہش ہے کہ وہ زندہ رہیں، لہذا تم ان کے لیے امان لکھ دو۔ ابن زیاد نے عبداللہ ابن ابی المہل کے سفارش پر حضرت عباس اور آپ کے 3 بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھ دیا۔ عبداللہ بن ابی المہل نے وہ امان نامہ اپنے غلام قزمان کو دیا اور اس سے ہدایت کی کہ تم کوفے سے کربلا چلے جاؤ، وہاں میرے پھوپھی کے بیٹے سے کہو کہ ان کے لیے امان نامہ موجود ہے اور انہیں چاہیے کہ حضرت امام حسین کی رفاقت چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ قزمان اور امان نامہ لے کر کربلا آیا۔ اس نے وہ تحریر حضرت عباس کے سامنے پیش کی اور کہا کہ آپ کے مادر رشتہ داری نے یہ امان نامہ بھجوایا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عباس علمدار نے فرمایا، ہمارا ماموں کو ہمارا سلام پہنچانا اور اس سے کہنا کہ ہمیں ابن زیاد کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی امان ابن سمیہ کی امان سے بہتر ہے۔ اسی ایثار کا مظاہرہ آپ نے اس وقت بھی کیا جب 9 محرم الحرام کے دن شمر لعین کربلا پہنچا، وہ بھی حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا، اور اس کے علاوہ لشکر سالاری، مال دنیا کی لالچ کے وعدے بھی لکھوا لیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور مظلوم کربلا کے لشکر کے سامنے آیا اور آواز دے کر کہا، ہمارے بھانجے کہاں ہیں؟ حضرت عباس اور اس کے بھائی کہاں ہیں؟ حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں نے اسے منہ پھیر یا جواب دینا پسند نہیں کیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اگرچہ یہ فاسق ہے پھر بھی تم لوگ اسے جواب دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان سن کر چاروں بھائی اٹھے اور اسے مخاطب کر کے کہا، شمر تو کیا چاہتا ہے؟ شمر نے پرفریب لہجے میں کہا، میرے بھانجو، تمہارے لیے میں امان لایا ہوں، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ ہلاکت میں مت ڈالو اور امیر المومنین یزید کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ۔ پھر اس لعین نے انہیں لالچ دیا اور کہیں
چھوٹے وعدے کیے۔ اس کے جواب میں حضرت عباس نے پوری تمکنت اور وقار سے فرمایا، تجھ پر اور تیرے امان پر خدا کی لعنت ہو، تم ہمیں امان دیتا ہے اور فرد رسول کے لیے کوئی امان نہیں، اور تم ہمیں ملائن اور نسل ملائن کی اطاعت میں داخل ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ اس جواب سے شمر کو مایوسی ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ ان ہستیوں کو فریب کے جال میں پھنسانا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔